ساتھ ہی ساتھ 28 سال کے بعد سی بی آئی کی یعنی ایک دیش کی جو سب سے بڑی جانچ ایجنسی ہے سی بی آئی، اس نے بابری مسجد کی شہادت کے پر ایک تاریخی فیصلہ سنایا۔ یقیناً کورٹ کے بہت سارے فیصلے آ چکے ہیں ہمارے سامنے، عدالت کے رویوں سے اور اس کے نظام سے ہم لوگ واقف ہیں، لیکن اس فیصلے نے اقلیت خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے کورٹ کا جو بد اعتمادی ہے انہوں نے اس پر مہر لگا دیا، اور خود سی بی آئی کی جو عدالت ہے، انہیں سی بی آئی دیش کی سب سے اہم ترین جانچ ایجنسی ہے، اور اس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ خود سوالات کے گھیرے میں آ گیا۔ دوسرا سب سے اہم موضوع ہے وہ ہے بابری مسجد کی شہادت کے مجرمین کو آج باعزت طریقے سے بری کر دیا گیا۔ ارے بھائی، جو مجرمین ہوتے ہیں، جو قصوروار ہوتے ہیں، وہ بدنما داغ آپ نے، ٹھیک ہے آپ نے ان کو باعزت بری کرنے کا کام کیا، لیکن وہ بری نہیں ہو سکتے۔ سی بی آئی جو بھارت کی سب سے اہم ترین خفیہ جانچ ایجنسی ہے، آج سی بی آئی کی جو وشیش عدالت ہے اس کا یہ فیصلہ آیا ہے، اس لیے کہ سی بی آئی پر ہم لوگ جب کوئی واقعہ، چاہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اگر کہیں کوئی معاملہ نہیں سلجھتا ہے یا ہمیں انصاف نہیں ملتی ہے تو ہم سی بی آئی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے وہ سی بی آئی کی وشیش عدالت کے ذریعے یہ فیصلہ سنایا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش کا نتیجہ نہیں تھا۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے، اور عدالت پر اور ایسی ایجنسیز پر اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ سنایا، شرم آ رہے اپنے آپ کو کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور آج بھی ہمارا جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہ عدالتوں پر قائم ہے۔ ہم نے عدالت کے تمام تر فیصلوں کو ماننے کا کام کیا ہے، لیکن یہ جو بد اعتمادی کا سلسلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مجرمین ہیں ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بابری مسجد کا قضیہ کوئی 1 سال 2 سال نہیں، بلکہ اس کا جو فائنل رزلٹ، مطلب جو اس کیس کو فائنل کہہ سکتے ہیں، آج 28 سال کے بعد وہ اس مجرمین کو باعزت بری کر دیا گیا۔ کئی سارے مواقع پر کورٹ نے خود بابری مسجد کی شہادت کو کٹگھرے میں کھڑا کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک منصوبہ بند سازش کے مطابق بابری مسجد کی جو عمارت تھی اس کو شہید کی گئی، اور سی بی آئی کے جو لوگ، جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھی کہ وہ ثبوت جمع کریں اور جو لوگ اس کیس میں ملوث تھے ان سب کو سزا دلوائے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہار کے ایک شاعر جو مرحوم کلیم عاجز نے کہا تھا، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ کہ سی بی آئی کی جو جانچ ایجنسی ہے، جو اس کے جج صاحب ہیں، انہوں نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ آج کے شعر کے حقیقی مصداق ہیں کہ تمام تر گناہوں کے باوجود بھی، تمام تر ثبوتوں کے باوجود بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ جو مجرم تھے وہ مجرم ہیں اور ہمیشہ مجرم رہیں گے، کہ بابری مسجد کی شہادت ایک منصوبہ بند سازش کے مطابق ہوئی تھی، اور مکمل طریقے سے جن لوگوں کا نام تھا وہ تمام کے تمام لوگ قصوروار تھے، قصوروار ہیں اور قصوروار رہیں گے۔ بابری مسجد، سی بی آئی کے اس فیصلے کے خلاف ہمیں دوسرے کورٹوں میں جانا چاہیے، کیونکہ سی بی آئی
جو ایک خفیہ ایجنسی ہے جس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے آج اس بھروسہ کو توڑنے کا کام کیا۔ ہم آج اس ویڈیو کے ذریعے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو سنیکت راشٹر امریکہ یعنی اقوام متحدہ کی عدالت ہے، ان عدالتوں کو، ایسی تمام تر طاقتوں کو، یہاں کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور اس کیس کے اصل پیروکار خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کیس کو آگے بڑھانے کا کام کرے، کیونکہ بابری مسجد کی شہادت ایک بہت ہی افسوسناک، ایک بہت ہی شرمناک اور ایک دکھد گھٹنا، ایسی گھٹنا تھی جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تمام تر ناانصافیوں کے باوجود بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی، یہ سارے لوگ قصوروار تھے، اور بابری مسجد کی زمین کو زبردستی ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا کہ جو اس کے حقدار نہیں تھے۔ یہ مسلسل ناانصافی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان ناانصافیوں کے خلاف جب تک ہم اور آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنی بات نہیں کہیں گے، یہ بزدلی، یہ خاموشی ہمیں کمزور کرتی چلی جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بھارت کو، اس ملک کو، اس عوامی اور جمہوری طاقت کو آپ جیسے آوازوں کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی آواز کی ضرورت ہے جو بھارت کو جگانے کا کام کرے، جو حق کی آواز ہو، جو یہاں کی سچائی کو بے باکی کے ساتھ رکھ سکے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حق بات نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ ڈر اور خوف اس قدر حاوی ہوتا جا رہا ہے، جو لوگ، کیونکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے نہ صرف سرکار کے ذریعے بلکہ پولیس پرشاسن کے ذریعے، کورٹ کے ذریعے اور اپنی تمام تر ایجنسیز کے ذریعے ایسے لوگوں کو چن کر کے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں آگے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ایک سنگھرش کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آج ہم نے اس ڈر اور خوف کے شکار ہو گئے تو ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مسئلہ آج کا نہیں ہے، ہم بھارت میں اپنی نسلوں کی تباہی چاہتے ہیں، بربادی چاہتے ہیں۔ اس ملک کو اگر اپنے نظروں سے برباد ہونا چاہتے ہیں تو آپ خاموش رہیے، کچھ مت بولیے، پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کچھ آواز بلند کریں۔ ہم سچائی کے ساتھی تھے، ساتھی ہیں اور ساتھی رہیں گے۔ اس بات کا ہم سب عہد کریں کہ ہم حق کا ساتھ دیں، ظلم کے خلاف لڑیں، ناانصافی کے خلاف لڑیں، اور جو اس ملک کا دستور ہے اس دستور کو توڑنے نہیں دیں۔ جو لوگ اس دستور کو، اس سنویدھان کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، اس کا غلط درپیوگ کر رہے ہیں، اس کو ناجائز طریقے سے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، انہیں ہمیں روکنا ہے۔ ایسی طاقتوں کو ہمیں ہرگز خوف زدہ نہیں ہونا ہے۔